یہاں آنے کا جو اصل مقصد ہے حاصل ہے اور بالخصوص اس ماہ مقدس میں تو جس طرح حضرت علامہ نے آپ کے سامنے اپنے انداز میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمایا، ہم پر یہ قرض ہے کہ ساری زندگی اور بالعموم اور بالخصوص اس ماہ مقدس میں ہر لمحہ ہم سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کریں۔ محبت سے پڑھ لیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہدیہ تبریک پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سٹیج سے تو آواز آ رہی ہے، پیچھے تشریف فرما جو احباب ہیں مہربانی وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ میں حضرت علامہ صاحب اللہ سلطانی صاحب کے ساتھ تھے، ہم صبح سویرے اٹھے، ایک چائے کا کپ میرے خیال میں اور ساتھ میں جو ہے دو لقمے روٹی کی سمجھ میں خشک روٹی کی وہ ہم نے لیے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی مجھے تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی، میں نے سوچا پروگرام جاری ہے، یہاں کھانا تو نہیں کھا سکتے ابھی، تو میں نے چینی منگوا کر میں تو چینی منہ میں ڈال کر پانی کا گلاس لیا۔ بھوکا اگر تسے لگی ہے تو بھوکا سے بھی لگی ہے، سدے تساں آئے ہوئے ہو تو سدے ایسا بھی کوئی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اگر قانون قدرت یہ ہوتا نا کہ جو بندہ دعا مانگے گا اسے دولت بھی ملے گی، ہے تو یہ ساتھ دونوں ہی ہے نا، کمانے سے بھی ملتی ہے، دعا سے بھی ملتی ہے، لیکن اصل حقیقت میں فائنل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کسی کو کدھر جان کی لوڑ کوئی نہیں، سارے بیٹھے صبح نے 2 فرض پڑھے، دن زور پڑھے، اثر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، سرکار پر درود و سلام پڑھے، بس دعا مانگے تے ادھر کمرہ دولت نہ بھریا، میں دیکھا سب ہی جناب کی 8 رات درود و سلام پڑھنے میں بیٹھے ہوئے، لیکن پھر ہمارا امتحان نہیں ہوتا، پتہ نہیں لگتا کہ اصل محبت کون کرتا ہے، وہ تو پھر اللہ کی بارگاہ رب تو جانتا ہے نا، رب کو پتا تھا یہ تو اپنی ضرورت کے مطابق جب چاہیے ہوتی ہے درود بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، دعا بھی مانگ لیتے ہیں۔ محبت کا پتہ تب چلتا ہے۔ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ جس شعر کی ترجمانی حضرت نے فرمائی ہے، فرمایا چلیا پھرنا کتے تو اپنی طرف دیکھ رہا ہے، اپنے اعمال کہاں بخشش کے قابل تھے نصیر، اپنے اعمال کہاں بخشش کے قابل تھے نصیر، ای محمد نے شفاعت تو خدا مانگا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی باری آئے نا تو کنجوسی نہ کیا کرے، نہ شرمایا کرے، محبت سے پڑھ، بچہ ہو، بزرگ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، محبت سے پڑھ لیا کرے۔ باخدا محبت سے جو سرکار پر درود و سلام پڑھتا ہے سرکار بڑے خوش ہوتے ہیں۔ محبت سے پڑھ لیا صلاۃ و سلام علیکہ یا وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ يَا حبیب اللہ، پڑھیے صلاۃ و سلام وَعَلَىٰ یا نور اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ وصحبکہ یا رحمۃ للعالمین خاتم النبیین قبلہ عالم پیر باقی شاہ صاحب رسول اللہ تعالیٰ علیہ سلطان فقرہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ یاریاں سب اللہ پاک ولیاں، آقا سبحان اللہ، یہ یاریاں سب اللہ پاک ولیاں
باقی یاریاں سب خواریاں نی کلمہ پاک گیا کوئی گرد نائی جس وچ کرامت ساریاں نی تے غوث پاک گیا کوئی پیر نائی جس ڈوبیاں بیڑیاں تاریاں نی باقر شاہ سارا جہان کوڑا کملی والے دیاں سچیاں یا تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے شیر پہ خاموش نہیں سکتے تسی حاضر ناظر ہو میرے آقا ہر تھاں تے تسی حاضر ناظر ہو میرے آقا ہر تھاں تے میں مشکل وچ حضرت ارشاد فرما رہے تھے سرکار دنیا کو تشریف لائے تو آپ کی زبان پر پہلا جو کلمہ تھا پہلا جو جملہ تھا سر سجدے میں تھا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور سر سجدے میں رکھ کر جو دوسرا کلمہ زبان پہ آیا وہ یہ تھا یا رب حب لی امتی اے اللہ امت مجھے حبی میں میری ملکیت میں عطا فرما یا اللہ امت کا حساب و کتاب امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے میری امت گناہگار ہے میری امت کا کیا ہوگا اور حضرت اباب بیٹے قبلہ قاری صاحب علامہ صاحب اللہ سلطانی صاحب اور بھی آپ میں بے شمار ہوئے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے در اقدس کی حاضری نصیب فرمائی ہے جو نہیں یہ اللہ ان کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اللہ پاک اپنے در اقدس کی حاضری نصیب فرمائے اور جاگتی آنکھوں سے گنبد خضرہ کی زیارت نصیب فرمائے سرکار فرماتے ہیں جس نے جاگتی آنکھوں سے میرے گنبد خضرہ کی زیارت یا ربی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی یہ احباب جو بیٹھے ہیں جو دیکھ آئے ہیں جنہوں نے جبل نور شریف غار ہیرا جسے آپ جانتے ہیں کہ نام سے واقف ہے جبل نور شریف کا جنہوں نے سفر کیا ہے غار سور کا جنہوں نے سفر کیا ہے جہاں پر یار غار میں بھی رات گزاری جنہوں نے سفر کیا ہے وہ دشوار گزار و کٹھن راستہ سنگلاخ چٹانے جنہوں نے دیکھی ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اس امت کی خاطر وہاں کا سفر کیا اور وہاں پر امت کی خاطر دعائیں کرتے رہے اور سنیے شاعر کہتا ہے جنہ گارا دے وچ بیٹھے تساں امت دا غم کیتا زیارت گاواں بن گئیاں او غارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور وہ اپنے نام لے ماؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں کوئی ہمدم نہیں ہوتا وہاں میرے سرکار ہوتے ہیں۔ اور قربان جاؤں سے بھی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا مر ہی جاؤں اگر اس در سے جاؤں دو قدم قدم قدم، مر ہی جاؤں اگر اس در سے جاؤں دو قدم قدم، کیا بچے بیمارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد ذہن خالی ہی رہا کاسائے سائل کی طرح۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ لم یزل میں حمد و ثنا، سرکار دو عالم حضور نور شافع یوم النشور، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار گوہربار میں عدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی لائق عزت تکریم و تعظیم احباب ذی وقار شرکاء بزم عشق مصطفیٰ ذکر خیر الورا تاجدار انبیاء برائے صالح ثواب محترم المقام حضرت علامہ حافظ القاری عبد الرؤوف شہید علیہ رحمہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اللہ حافظ صاحب کے درجات میں لمحہ پہ لمحہ بلندیاں عطا فرمائے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی الفت تھی، میری الفت مدینے سے یوں ہی تو دیکھو میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، اور اللہ پاک نے اپنا روزہ دکھلایا، اور روزہ دکھانے کے بعد پھر جب گھر کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے پھر اپنے پاس اور اپنے حبیب کے پاس بلا۔ اب آپ جبکر اللہ سے دعا ہے کہ ان کی محبت ان کی الفت تھی، تو اسی لیے آج تک ان کے وصال کے بعد بزم عشق مصطفیٰ ذکر خیر الورا جاری ہے، اور مقدر والے عشق والے اور میاں صاحب نے فرمایا نا ابھی آپ سن رہے تھے یہاں پر اصلہ نال زندگی کریے تے نسلہ تک نہیں بھول دے، بد نسلہ نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے، اور چنگے بندے دی سنگت یارو چولی وچ پھل پیندے، مندے بندے دی سنگت یارو اگلے دی ڈل پیندے، اور چنگے بندے دی سنگت یارو جویں دکان کاراں سودا پاویں مول نہ لئیے بھلے آن ہزاراں۔ یہ وہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو ہے کہ حافظ صاحب دنیا سے چلے گئے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے، میرا عشق کہتا ہے، میرے تصور میں اب یہاں بیٹھ کر میں تصورات بات میرے ذہن میں آئی اور میں تصور میں کہیں اور چلا گیا۔ میں نے سوچا حافظ صاحب کی جو محبت تھی کس مقام پر تھی یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن اس محبت کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ دنیا پر بھی ان کا جب نام لیا جاتا ہے تو محفل میلاد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لیا جاتا ہے۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہے، جہاں کوئی ہمدم نہیں ہوتا وہاں میرے سرکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان، ان کے آباء و اجداد، ان کے ادھر جتنے بھی خاندان والے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تمام کی کامل بخش و مرحوم فرمائے۔ آپ سب صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ نہایت ساتھ تکریم اور تعظیم ذبل احترام ہم سب کی محبتوں کا مرکز پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت میاں محمد بابر دیوان شاہ خاکی دامن برکات ملالیہ، جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا سعد اللہ سلطانی صاحب، حضرت علامہ حافظ قاری ایوب صاحب دامن برکات ملالیہ، میرے برادر اصغر محترم المقام میاں محمد ظفر عالم صاحب، جناب صاحبزادہ والا شان پیر سید میرا مردان علی شاہ قاظمی صاحب، جملہ سٹیج کی جناب حضرت علامہ حافظ محمد جاوید صاحب نقیب محفل، مہمانان گرامی، اور سعودی عربیہ سے میرے ساتھ رابطے میں رہے آپ صاحب کے برادر جناب بھائی محمد عبد الغفور صاحب، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی ضرور صاحب اور جملہ جتنے برادران ہیں اہل خانہ ہیں، اللہ سب کی خیر فرمائے۔ محترم المقام جناب چودھری محمد شریف صاحب، اللہ پاک آپ کا سایہ قائم بائیں فرمائے۔ اور جمعی جتنے بیٹھے ہیں یہ نہیں جس کا نام لے لیا، آپ جن کی محفل میں آئے ہیں آپ کے ناموں سے بھی واقف ہیں، آپ کے کاموں سے بھی واقف ہیں۔ آج ہی میں ایک حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہا تھا جس کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوگا۔ قبلہ قاری صاحب ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھیں گے
یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ جو ساتھ والا گھر ہے وہاں بیٹھے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، ہم ان سے یہ کہہ دیں معاذ اللہ، جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی ایسا پڑھ چکے ہیں، او یقین کر لے کہ پڑھ لئیے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سنو میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، میرے غلاموں تک قیامت تک کے لیے آنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، میں تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں، خضوع سے بھی واقف ہوں، میں تمہارے رکوع سے بھی واقف ہوں، قیام سے بھی واقف ہوں۔ فرمایا میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور صرف یہی نہیں، اس مجلس میں نہیں، فرمایا قیامت تک کے لیے پس پشت تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں، تمہارے دل کے ارادوں سے واقف ہوں، تمہاری نیتوں سے واقف ہوں، تمہاری خواہشات سے واقف ہوں، تمہاری محبت سے واقف ہوں۔ تم جب مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہو میں سن بھی لیتا ہوں اور جواب بھی انشاءاللہ تعالی ابھی محفل کے بعد جماعت نماز ادا کریں گے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے غلاموں تک یہ پیغام پہنچا دینا، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے نبی معاذ اللہ ہمارے حالات حال و حوال سے واقف نہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ پاک نے اس ساری دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا ہے، میں دنیا اور قیامت تک کے لیے ہونے والے سارے حالات و معاملات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور حضرت علامہ نواز ارشاد فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات والا وہ ذات ہے کہ جب مجلس سے حضوری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لاتے میرے آقا علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب دیکھتے میرے آقا مسکرانا شروع کر دیتے، صحابہ کرتے ابھی بھی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ جب بھی عمر فاروق آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں آپ مسکرانا شروع کر دیتے، میرے آقا فرماتے جو میں دیکھ سکتا ہوں، جو میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، اے میرے صحابہ وہ تم نہیں دیکھ سکتے، یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی میرا عمر اس گلی سے داخل ہوا، شیطان لعین اس گلی میں کھڑا تھا، عمر کو دیکھ کر عمر سے ڈر کر دوسری گلی میں بھاگ گیا۔ سرکار کے صحابہ کی یہ شان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے شیطان ڈر کر بھاگ جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم آج کی کل کی اور کہاں کی باتیں کرتے ہو، اے میرے صحابہ میرے غلاموں تک یہ پیغام پہنچا دو، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، یا رسول اللہ کب فرمایا؟ ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی آدم کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، روح بعد میں پھونکی گئی، جسم بعد میں مکمل کیا گیا، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی موجود۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کہ میرا نور اس وقت بھی اللہ کے ہاں موجود تھا کہ ابھی آدم کی تخلیق کا معاملہ جاری تھا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جب نظر اس حدیث مبارکہ پر جاتی ہے قربان جاؤں، کون پیر میر علی شاہ صاحب جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، جنہوں نے کوئی خواب کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا بی بی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونے لجپالا کا زیارت عطا فرماؤ، زیارت نہیں ہوئی، درود و سلام پڑھا، درود و سلام کے وظیفے کی یہ زیارت نہیں ہوئی، شب و روز لیل و نہار کی بارگاہ میں نماز کے بعد دعائیں کرتے
کرتا رہا, رکوع کے بعد دعائیں کرتا رہا, ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا. ایک دن نبی رحمت کی بارگاہ میں سنتیں پڑھنا بھول گیا, نماز کے بعد عصر کی سنتیں ادا نہیں کی, ابھی آنکھ لگی تھی. رسول اللہ نے فرمایا جاگ میرے علی, میری سنتیں چھوڑ دیئے. جب نگاہ مصطفیٰ سے نگاہ میرے علی ملتی ہے, ادب سے نگاہ ملا کر کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا, اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا, کھا سچ آکھاں تیرا بدے شانہ, کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیاں, اور جس شان تو شانہ سب بڑھیاں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی نگاہ گلائے جب اس حدیث مبارکہ پر پڑتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ابھی آدم کا جسم بنانے کے لیے مٹی میں پانی بھی نہیں ملایا گیا. اس طرح سمجھی لو نا کہ جس طرح ابھی مٹی گوندنے کے لیے اور پانی اور مٹی کو رکھا گیا تیار کرنے کے لیے صاف کر کے کہ اب پانی ڈال کر گوندا جائے اور پھر جسم مبارک حضرت آدم علیہ السلام تیار کیا جائے. فرمایا اس درمیانی کیفیت میں تھے. پیر میر علی شاہ صاحب نے جب بڑی حدیث مبارکہ آپ ارشاد فرمانے لگے, آپ کا قلم اٹھا اس طرح ترجمانی فرمائی کن فیکون کل دی گلے اسا گئی پریت لگا میں تو حرف نشان نہ جدو دیتی سی نیم گوا میرے علی رل دویوں بیٹھے جدو سکھ زمانو آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام توبہ کو قبول فرما لیا, رب نے ارشاد فرمایا آدم جو تو نے واسطہ دیا ہے, جن کا وسیلہ دیا ہے, ان کے نام کو کیسے جانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کرتے ہیں باری تعالیٰ جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی, میں نے سر سجدے سے اٹھایا, میں نے اپنی ساری زندگی پر نظر دوڑائی, وہ مجھے لمحہ یاد آ گیا کہ سب سے پہلے جو جملہ میں نے پڑھا تھا کہ کائنات میں جب میں نے آنکھ کھولی سب سے پہلے کیا دیکھا, مجھے یاد آ گیا عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے دل میں خیال آیا میری پیدائش میری ولادت سے پہلے ہی, میری تخلیق سے پہلے ہی اللہ پاک نے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے, یہ تو بڑی اعلیٰ ہستی ہے, یہ اللہ کی بڑی پیاری شخصیت ہے, اس کا وسیلہ دیکھ کر دیکھتا ہوں. جب میں نے وسیلہ دیا تو اللہ راضی ہو گیا. میں بے شک آدم تک اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو دور کی بات ہے, میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا, میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو میرے صحابہ کہ جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ پاک نے میری وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام معافی عطا فرمائی. جب نوح کا بیڑا کنارے لگ رہا تھا میرا نور ساتھ تھا, جب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے میرا نور ساتھ تھا. آپ نے فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا میرا نور ساتھ تھا. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پر آزمائش آئی, جمیع انبیاء پر آزمائش آئی, یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا ہے. فرمایا سنو اللہ پاک نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ بروز محشر میں تمہیں یہ بتلا دوں اول بھی میں ہوں آخر بھی میں ہوں, میری وجہ سے ہر شے کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے. بروز محشر جب دعا کا وقت آئے گا, جب بخشش مانگنے کا وقت آئے گا, جب شفاعت کا وقت آئے گا, فرمایا مخلوق کو درکنار رہی خلیل اللہ کو بھی ہے آجت رسول اللہ کی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے. میں اللہ کی بارگاہ
दुआओं को कबूल आका अलैहिस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत करे। सरकार अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और उम्मत जब भी मुश्किल वक्त आ जाए दीन इस्लाम पर, नबी रहमत की इज्जत को हुर्मत पर उम्मत की जरूरत पड़ जाए तो उम्मत को अपने काम पड़ जाए। रब फरमाए महबूबा आपको गारे हिरा में आकर भूखे पेट रहकर उम्मत के लिए दुआएं मांगने की क्या जरूरत है? ए महबूबा उम्मत की खातर हर लम्हा रोने की क्या जरूरत है? एक एक महीना आपके घर में चूल्हा नहीं जलता, आप जाए तो इस मक्के के पहाड़ों को, आपकी खातर मदीने के पहाड़ों को, कायनात के पहाड़ों को आपकी खातर सोने के बना दो। आपके यार भी भूखे, आप भी भूखे, उम्मत के लिए दुआएं सरकार अदा करते हैं, आपके अहले बैत भी भूखे। अर्ज़ की मौला ये भूख और प्यास को बर्दाश्त है, लेकिन गुनाहगार उम्मत का जहन्नम में जाना बर्दाश्त नहीं है। मेरी उम्मत को माफ फरमा। उम्मत के साथ इस कदर मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला जो खुलूस नीयत के साथ सरकार से मोहब्बत करके इन प्रोग्राम में बैठता है, रब किसी के खिलाफ किसी मोहब्बत किसी की नेकी को दाया नहीं करता। और रोज़ क़यामत फरमाए जर्रा बराबर तुम्हारी नेकी का तुम्हें अजर अता किया जाएगा, तुम्हें उसका मुकाम अता किया जाएगा। और अगर जर्रा बराबर गुनाह हुआ तो तुम्हें उसका भी बदला देना पड़ेगा। इसलिए हर लम्हा नबी रहमत की इज्जत को हुर्मत का वास्ता देकर, मोहब्बत का वास्ता देकर अल्लाह से माफी तलब करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक नबी रहमत का वास्ता हाफिज़ साहब के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। अब आप इसी प्रकार एक अक्सर बात पूछते हैं, आपसे भी करते रहते हैं और बड़े अजीब किस्म के लोग कहते हैं मिलाद कहाँ है जी, और कितना मिलाद होया जी, कहाँ मिलाद हुआ, किसने मिलाद किया, ये सुन्नी मिलाद कर रहे हैं। एक सवाल करते रहते हैं ना, अक्सर आप सुनते हैं। दूसरा सवाल होता है कि ये सुन्नी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद शहादत जो है वो 12 रबीउल अव्वल को नहीं है, विसाल का दिन है। हज़रत अल्लामा मौलाना हमारे आले सुन्नत के बड़े आलम दीन है, हज़रत अल्लामा मौलाना कोको नूरानी साहब, आपको किसी ने सवाल लिखकर दिया ना, उन्होंने कहा मौलाना साहब आप नारे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, ठीक है करना चाहिए, लेकिन ये दीन ही नहीं है सरकार की विलादत का। कोई 7 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, आपने फरमाया तू 7 या 8 को छोड़, तुम मुझे बतला क्या पूछना चाहता है। उन्होंने कहा कि आप विसाल वाले दिन, जिस दिन सरकार का विसाल हुआ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, ये सनद मौजूद है, आप उस दिन जुलूस निकालते हैं। आपने फरमाया मेरा पहला जवाब ही सुनो, नमाज़े एटम बम है ना, क्या क्या है ना, क्या फिर गांव तो वो मनाना के जिन्होंने मर गए, तो समझे कोई नहीं, तो समझे कोई ना। हमारे आका आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। अल्लाह ने नबियों को वो दायमी जिंदगी अता फरमाई है, सिर्फ दुनिया से वो पर्दे में हुए हैं, दुनिया की जिंदगी से, और मट्टी पर अंबिया के अजसाद जिस्म मुबारक को खाना हराम फरमा दिया है। अब आप फरमाया मत रोए वो मातम वो मनाए जिनके मर गए हैं, हम हमारा नबी तो वो है कि जो जिंदा है। अल्लाह के सारे अंबिया जिंदा है, और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन है। हमारे सरकार मिलाद के हवाले से अर्ज करने लगा हूं, इमाम अजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे मुबारक नकल फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी विलादत और शहादत पर मिलादुन नबी मनाया, बकरे ज़िबा की गई। जब ये सनद पेश की गई ना, तो उन बदबख्तों को खबर नहीं थी कि हम जो जवाब देने लगे, क्या देने लगे, वो बुखला गए। उन्होंने कहा जी कीते ने ज़बा, बकरे भी ज़बा होए, देखा भी बकियां लंगर भी खागा, लेकिन हकीकत कीता सी। मौलवी साहब आके बदबख्ता हकीकत कब होना, हकीकत कब होता है? मेरे ख्याल में आप समझे नहीं, या भूख की शिद्दत आपको मादोश कर रही है, समझे लो। हकीकत कब देने, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, पैदाश पर विलादत पर अकीका होता है ना जी। अकीका क्या वो तो अकीका था, वो अकीका सा तो मरने पर खुशी मनाने हो, अपने मरने मनाने हो, मरे हो जिंदा हो, इधर उनसे मोहब्बत करो, ना दुनिया में मरोगे ना उधर
مرو اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے. لوگ تمہیں اپنی زبان پر، اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی محفلوں میں اللہ وہ آیات جاویدانی عطا کرے گا کہ جو ان سے محبت کر گیا اس کا تذکرہ ہر کی زبان پر چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ. دوسری اور آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ راوی کے کہتے سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ کا نام سن کر لوگوں کو بڑی آگ لگتی ہے، لیکن ہم وہ ہیں جو سارے صحابہ کی عزت و تکریم کرتے ہیں، سب کی عزت و تکریم کرتے ہیں. مولا کائنات مولا علی بھی ساڑھے سر سے تاج حضرت امیر معاویہ کے نام کو بھی ہم چومنے والے ہیں. بلکہ نبی رحمت کے سب سے آخری صحابی حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم محبت کرنے والے ہیں. جن کو سرکار نے قبول کر لیا وہ ہمارے سر کے ساتھ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے. آپ راوی آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث کے لفظ ہے کہ جلسے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو فرما رہے ہیں. نبی رحمت کی ولادت کے وقت ہونے والے معجزات کو ذکر کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ سیدہ کائنات آمنہ سلام اللہ علیہا آپ نے ارشاد فرمایا جب سرکار کی ولادت ہوئی اس نور کی چمک سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. کوئی کہہ رہا ہے سیدہ کائنات آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جب یہ نور میرے بطن پاک میں تھا. سیرت حلویہ میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ نور میرے بطن پاک میں تھا میں جہاں سے بھی گزرتی تھی شجروں حجروں دریاہوں درختوں پتھروں پہاڑوں ہر شے مجھ پر درود و سلام پڑھتی تھی. الصلاۃ والسلام علیک یا ام الخاتم النبی. اے خاتم النبی کی والدہ، اے نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے امام الانبیاء کی اماں، آپ پر درود بھی ہو اور آپ پر سلام بھی ہو. درود و سلام پڑھا کرتی تھی. سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ نور میری پیشانی میں ظاہر ہوا میں بیت اللہ شریف پر جاتا، جو بھی دعا مانگتا اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا. جب یہ نور حضرت عبداللہ میرے بیٹے کی پیشانی میں ظاہر ہوا پھر مجھے اس سے دعا کروانی پڑتی. کہتے اچانک میں نے دیکھا میری دعا قبول نہیں ہو رہی. میں عبداللہ کو لے جاتا، جب دعا مانگتا پھر دعا قبول ہو جاتا. جب یہ نور عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتے میری بیٹی کی بطن پاک میں منتقل ہوا. آپ فرماتے پھر مجھے آمنہ کا وسیلہ دینا پڑتا. جب آمنہ سے میں دعا کرواتا تو دعائیں قبول ہو جاتا. آپ فرماتے صبح صادق کا وقت ہے، میں بیت اللہ شریف پر گیا اپنی ڈیوٹی کے لیے. آپ کعبے کے مجاور ہیں. آپ کے دادا جان تو بدبخت کہتے ہیں نا کہ انہوں نے استغفر اللہ اعوذ باللہ ان کے ایمان پر باتیں کرتے ہیں. رب تو فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو پاک نسلوں میں منتقل کیا، پاک نسلوں میں بھیجا ہے. آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف پر جا کر لوگوں کے لیے منتیں مانگتا اور بیت اللہ شریف کی صفائی وغیرہ معاملات دیکھتا. آپ کہتے ہیں اس وقت وہ میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا. میں نے دیکھا بیت اللہ کعبہ شریف کعبہ اللہ آمنہ کے گھر کی طرف آمنہ کے حجرے کی طرف جھکا ہوا، آمنہ کے حجرے کی طرف جھکا ہوا ہے. سیدی حالات بات ختم ہو گئی میری. سیدی حالات نقشہ کھینچا، آپ نے فرمایا تیری آمد تھی بیت اللہ حجرے کو جھکا. تیری آمد تھی، تیری آمد تھی بیت اللہ حجرے کو جھکا اور تیری حیبت تھی. آپ فرماتے میں نے دیکھا بیت اللہ شریف آمینہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے اور جتنے بھی کفار مکہ نے بیت اللہ شریف کے سامنے دیواروں کے سامنے لگا کر رکھے تھے سب گر گئے، سجدے میں گرے پڑے ہیں. حالات کہتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ حجرے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر ایک بت تھر تھرا
سے وفا تو نے، جس نے سرکار سے وفا کی نا، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، کائنات کا کوئی رشتہ، کوئی رشتہ، کوئی سیاستدان، کوئی لیڈر، سب دنیا تک قبر میں کسی نے کام نہیں آنا، قبر میں آمنہ کے لال نے کام آنا۔ مجھے بتلائیں میں اور آپ جب فرشتہ نکیرین جب قبر میں آئیں گے، جہاں تو سرکار فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، سرکار تو دنیا پر بھی اکیلا نہیں چھوڑ دے۔ رب فرماتا ہے جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے بندہ مومن، تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، ہم موجود ہوتے ہیں سرکار۔ اس لیے ابن امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ادھر روح میرے پہرانے خاطر سے نکلی، ادھر روزے سے آواز آئی، وہ میرا غلام آیا۔ اور اپنا یہ وطیرہ بنا لیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا 12 ربیع اول شریف کو کہ جو پی ٹی آئی والے بڑے عاشق رسول بنتے تھے، اب کوئی بات باقی ہے نہیں، آپ کو سند دینے میں یا کسی کو جلسہ جلوس احتجاج کو غرب بلاد نہیں بانے یہ بناتے تھے۔ ربیع الاول شریف سرکار کی ولادت کے جلوس پر گولیاں چلائی، آنسو گیس مارے، علماء کو زخمی کیا، ان کو پابند سلاسل کیا، جیلوں میں ڈالا۔ تب مرد جلندر، مرد ہور اور مرد میدان، ولی کامل مجدد دوران کے لخت جگر شیر نے، رضوی شیر جلالہ کے علامہ سعد حسین رضوی نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر باپ کا ہے تو اب رو کے دکھا، اب میں خود ہری پور آ رہا ہوں۔ آج پورے پاکستان سے جلوس ہری پور میں پہنچے ہیں، اور عدالت نے اجازت دینے کے باوجود بھی انہوں نے 144 دفعہ 144 نافذ کیا۔ آپ مجھے بتلائیں کہ کون سا اس کے رسول رہ گیا ہے؟ ان کا کچا چچا جھوٹ سارا سامنے آیا یا نہیں آیا؟ یہود نصارہ کے جھنڈے کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو شاعر مشرق نے ایک صدی پہلے کہہ کر جو مرد مجاہد گیا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کو یا مسلمانوں کو بے جان کر دیا جائے، تو فرمایا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ بھوکا رہ سکتا ہے، مر سکتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ روح محمد اس کے بدن سے نکال، کوئی ایسا طریقہ کار کرو لیکن نسلوں ان کی بچوں کو کچھ ایسا پڑھاؤ کہ نبی رحمت کی محبت اور عشق مصطفیٰ سے دور کر دو۔ لیکن یاد رکھو کچھ بھی ہو جائے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو عشق مصطفیٰ کا پاٹ اور سبق پڑھانا نہیں چھوڑ سکتے۔ ان سے محبت کیوں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب جھٹکا کٹ مرو خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ شاہ عبدالحق محدث دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جس نے پوچھا حضرت کتابوں میں بڑیاں لکھیاں نے، نمازوں میں پڑھیاں نے، قائم اللیل بھی ہو، اور آپ جو ہے شب و روز اللہ کی بارگاہ میں دن کا روزہ، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے عبدالحق کو کسی چیز سے مان نہیں۔ میں کہا حضرت جب تساں یہ گل کہنے ہو تو پھر ساڑا کیوں سی؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک گل تے بھروسہ ہے۔